مولانا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير. طول عمرك مولانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقهاء الأحاديث ومنهم فقہا اور احادیث کو بیاننے والے علامہ مجلسی جیسے شخصیت نے بھی اور ان دوسرے علماء نے بھی یہ تعبیرات، یہ اصطلاحیں جو دعاؤں میں اللہ کے لیے نسبت دی گئی چیزیں ہیں، وہ اس میں اصل مقصد کو سمجھنا ہے، مبادیات کو نہیں سمجھنا ہے. جو کیونکہ دلیل قطعی ہمارے پاس ہے جو دلالت کرتی ہے کہ خداوند عالم اس کے اندر یہ حالتیں نہیں موجود جو ہمارے اندر. ہر متردد ہو جائے تو کیا ہوگا؟ كترددي في قبض روح عبدي المؤمن بصالحه أن أقبض روحه ولكن هو يكره الموت. یعنی مراد یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کے لیے یہ حالت جو ہے اس سے مراد غایت کوئی ہے، یعنی خداوند عالم کو کراہت ہے اس تکلیف سے جو اس مومن کو، لیکن یہ اس کے لیے اچھی ہے کیونکہ اچھائی اس میں کسی روح قبض ہو مومن کی ہے. ما يسوي ذاك الشيء. إذن الله يتركه ما يقبض روحه. بله. ببینید کثیر السفر عرض کردم تعبیر فقها میں نے کثیر واسه تسهیل، اگر نه در روایات برای کسی که در سفر نمازش تمامه 3 تا عنوان داره. دیکھیں اصل یہ ہے کہ 3 عنوان ہیں وہ جس کے لیے نماز قصر نہیں ہے. وہ ایک وہ جو صحرا نشین لوگ ہوتے ہیں، ان کا کوئی وطن ہی نہیں ہوتا، جہاں بارش ہوئی وہاں چلے گئے. گوسفند ہے، حیوانات ہیں ان کے پاس، جس کی وجہ سے ادھر سے ادھر جاتے ہیں، 1 مہینہ ایک جگہ رکے پھر کہیں اور روڈ چلے جائیں. ان کا کوئی وطن نہیں ہے جو روایت میں بیان کیا گیا. یعنی گھر نہیں ہے کوئی، جیسے شہر کے لوگ یا دیہات کے لوگ رہتے ہیں اس طرح نہیں ہے. دوسرا شخص جس کی نماز سفر کی حالت میں بھی قصر نہیں ہے، وہ ہے کہ جس کا کام سفر کرنا، جیسے ڈرائیور ہے. تیسرا وہ جس کا کام سفر میں ہے، یعنی مثلا ایک جگہ رہتا ہے پھر دوسری جگہ کام کے لیے جاتا ہے اور سفر کر رہا ہے اس کی وجہ سے. تو یہ جو آپ نے بیان کیا یہ تیسری قسم ہے کہ اس کی نماز اگر یہ کہیں ایک دن، البتہ اگر کوئی شخص 10 دن ایک جگہ رک جائے تو پہلا سفر جو ہے وہ قصر کرے گا، لیکن اگلے سفر سے دوبارہ وہ قصیر السفر کے حکم پر عمل کرے گا. کارش توی رفت و اومده. بله. یعنی ہر وہ شخص جس کا کام آنا جانا ہو ایک شہر سے دوسرے شہر کام کی وجہ سے، یعنی اس کا کام ہی ہے، یعنی عملہ فی السفر، یعنی اس کا کام ہی سفر میں ہے. اگر تا رمضان دیگه حتی یه روز اگر اگلے رمضان مثلا تک ماهی یه روز ایک دن یا 2 روز، مہینے میں ایک دن، مہینے میں 2 دن به کلی قضا بالکل روزہ نہیں رکھ سکا، فدیه گرده. یعنی اس کے اوپر کر ہی نہیں سکا، روزہ قضا کر نہیں سکتا تھا بیماری کی وجہ سے یا پریشانی کی وجہ سے، تو اب اس کے اوپر قضا نہیں ہے اور صرف فدیہ دے گا. لیکن اگر کر سکتا تھا قضا اور نہیں کی تو جتنی نہیں کی ہے اس نے قضا، وہ اس کی گردن میں باقی رہے، ان کی قضا اسے اگلے سال بھی کرنی پڑے گی. نه ببینید
دیکھیں وقف کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کو وقف کرے، یعنی انسان یا تو اپنی زندگی میں وقف کرے، بس وقف کرے. کسی کو ولی بنایا ٹھیک ہے، نہیں بنایا تب بھی وقف ہو جائے گا، اس نے اپنی زندگی میں کیا، فقیہ جامع شرائط ہو جائے گا وقف اس کا دیکھنے والا. یا وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد جہاں کو وقف کرے، لیکن ضروری ہے کہ اس کے مرنے کے بعد پھر اس کے وصی یا ولی یا وارث آ کر اس کو وقف کرے. لیکن شرط یہ ہے کہ اگر اپنی زندگی میں، فرق یہ ہے اگر اپنی زندگی میں وقف کر دے سب کچھ تو کر سکتا ہے، اس کے وارثوں کو کوئی ارث نہیں ملے گا اگر اپنی زندگی میں ہی کر دیا وقف. لیکن اگر اس نے وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد وقف ہو تو صرف اس کی ترکے میں سے ایک سوم ہی وقف ہو سکتا ہے، 2/3 اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا، مگر یہ کہ وارث آ کر کہے گا کہ نہیں ہم بھی راضی ہیں اور یہ وقف ہو جائے. حیات الانسان فی الرحم، الطفل اللي بالرحم حياتها عند بعدين هل تشابه حياته في الدنيا بعد ذلك مثل احنا؟ لا. دیکھیں ہر حیات ایک جیسی نہیں ہوتی. وہ بچہ جو ماں کے شکم میں ہے اس کے اندر حیات ہے یا نہیں؟ حیات ہے. انسان جو دنیا میں زندگی گزار رہا ہے وہ بھی حیات ہے، لیکن کیا دونوں ایک جیسی ہیں؟ نہیں، دونوں ہزاروں فرق ہیں. اسی طرح برزخ میں اور دنیاوی حیات میں بھی فرق ہے. حیات وہ بھی ہے لیکن دوسری طرح کی ہے. والمظلوم كل مرتاح لحظة مشكلات ما عنده لا حياة. وہ برزخ کے لیے جیسے روایات میں ہے کہ مظلوم برزخ میں آرام سے اور ظالم برزخ میں بالکل چین اور آرام سے نہیں ہوگا. 80% قد ما في الدنيا كانت حياته حياة مو ظالم. دنیا کی حیات الگ ہے اور آخرت کی حیات الگ ہے، برزخ کی حیات الگ ہے. هذا حياة جيدة عنده. اذا ظالم سواء شوية ظالم، اگر کوئی انسان دنیا میں ظالم ہے تو اس کی برزخ میں اس کے لیے بہت مسائل، جتنا پرسنٹ ظلم کیا ہے اسی لحاظ سے اس کی حیات برزخ میں پریشان کن ہوگی، جیسا بھی جس نے ظلم کیا ہو. اور اگر مظلوم رہا اس دنیا میں تو آخرت میں برزخ میں اس کے لیے آسانیاں ہیں. روایت میں ہے کہ قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی یا لعاذن باللہ جہنم کے انگاروں سے بھر جائے گی. ظاهرا همین که میگید درسته، به نتیجه قطع موضوعی. آپ جو بیان کر رہے ہیں وہی بیان ظاہراً یہی چیز ہے. بعض کتابوں میں اس کی مثال دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی مریض ہو جائے، بیماری ہو جائے، کہے کہ مثلا میں اگر میرا مریض صحیح ہو گیا، میرا یہ شخص بیماری دور ہوگی تو میں ایک گوسفند ذبح کروں. جب بھی یقین ہو جائے کہ یہ شخص صحیح ہو گیا، اچھا ہو گیا، وہ گوسفند ذبح کرے گا. نظر میکنه که هر وقت من یقین کردم مریضم خوب شد، چه خوب شده باشه چه خوب نشده باشه. ایک دفعہ کی نظر کرے کہ میں یہ کہے کہ میں یقین جب مجھے حاصل ہو جائے کہ میرا مریض صحیح ہو گیا تب میں نظر. شہادت دادن که مریضت خوب شد، اما این بین خود. اب یہاں فرق یہ ہے کہ پہلے والے میں وہ جب چاہے کر سکتا ہے، لیکن اگر دوسرے میں جہاں اس نے یقین کو شرط اور موضوع بنایا ہوا، جب تک خود اس کو یقین ہو، چاہے 10 آدمی گواہی دے، 10 ڈاکٹر لکھ کے دے، جب تک اسے یقین نہیں ہو جائے شفا کا وہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے نظر کو پورا کر. ولایت تکوینی 14 معصوم علیهم السلام، نہ یکی نہ 14 معصومین کی ولایت تکوینی 1 یا 2 یا 10 یا 20 یا 50 روایت نہیں ہے. روایت صحیح روایت بہت زیادہ ہیں.
ان کی ولایت تکوینی کے سلسلہ ایک جگہ جمع ظاہراً کسی نے نہیں کیا. بہار میں بھی علامہ مجلسی نے الگ جگہوں پہ نقل کیا ہے. اگر واقعاً کوئی انسان کوشش کرے ایک یا دو سال اس کے اوپر محنت کرے اور ان سب کو ایک جگہ جمع کر دے، بہت اچھا، کئی جلد کتاب ہو جائے گی. ایک روایت جو ہے اور یہ خود شیخ صدوق نے جو زیارت نقل کی امام حسین کی ذکر کیے، اس کو شیخ صدوق کا صحیح ترین روایت ہے امام حسین کی روایت کی سلسلت کے لحاظ سے. امام حسین کے ساتھ والسلام کی بہت زیارتیں ہیں. مرحوم بھائی نے اداء زیارت میں تقریباً 18 زیارتیں نقل کی، سب روایت ہیں. شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں 7 زیارتیں نقل کی امام سے، لیکن اس سے زیادہ ہیں. اس میں سے کچھ کی سند بہت زبردست سندیں ہیں، بہت صحیح ترین سند. اس روایت میں جو معتبر ترین روایت ہے زیارت کے لحاظ سے، اس میں مقادیر و امور، اپنے امور کو بھی ارادت الرب فی مقادیر امورہ تحبت علیکم وتصدر من بیوتکم، یعنی خدا اپنے ارادوں کو اس گھر سے نسبت دے رہا ہے. یہ تکوینی ہے. اور بعد اسی کی تفصیل میں جو ہے وہ ولایت تشریعی کے سلسلے میں بھی آپ کو جملے مل جائیں گے. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے سے روایت ہے، عزم یعنی ارادہ، یعنی تصمیم، فرمایا عزم کرنا، ارادہ کرنا ہے. عزم و ارادہ عربی جملہ ہے. اس طرح کے معاملات میں تاکید کے لیے ہے. تا جو ہے علام یعنی جس میں بہت ہے، علامتن تاکید کے لیے. تا جو ہے تانیث کے لیے نہیں ہے، یہاں پہ تا جو ہے وہ تاکید کے لیے، یعنی بہت علم ہے اور پھر سے تاکید ہے کہ بہت زیادہ علم ہے. علامہ جیسے کہا جاتا ہے. عظمتن کہا امام نے، ساتویں امام نے، یعنی قوی ارادہ. یہ راستہ ہے کسی بھی تک. اگر کسی چیز کو پہنچنا چاہتا ہے، کسی جگہ پہنچنا چاہتا ہے، اسے ارادہ کرنا پڑے گا، پہنچنا کوشش کرنا پڑے گا، تصمیم کرنی پڑے گی، پھر پہنچ جائے گا وہ. میں نے کئی دفعہ اس چیز کو بیان کیا. شیخ طوسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے مصباح المتحجدی میں ایک روایت کو نقل کیا ہے، صحیح ایک تشہد کو نقل کی کہ دوسری اور چوتھی رکعت میں پہلی اور دوسری شہادت کے بعد بغیر کلمہ اشہدو کے کہہ سکتا ہے وہ علی نعم الولی، رسول کی رسالت کی گواہی کے بعد بغیر اشہدو کے. بلا إشكال تقييد يصير، أما يحتاج إلى رواية ثالثة تدل على ذلك أو فهم أهل الخبرة. لیکن اس میں اسی طرح سے میں ایک اور روایت کی ضرورت ہے، یا اہل فن اسی سے نتیجے تک پہنچ جائیں. كلتا الروايتين إطلاق مقامي إلها، مو بس هاي، إذا وحدة بها إطلاق مقامي وحدة ما بها إيه معقول، أما إذا هم هاي اگر کوئی اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اس میں مطلق نہیں ہے روایت، تو وہ اپنے نتیجے پہ عمل کرے. اعتق رقبة اطلاق، ورواية أخرى اعتق رقبة مؤمنة.
دیکھیے ایک روایت میں عاتق رقبہ ایک غلام کو آزاد کرو مطلق ہے کوئی بھی غلام. ایک دفعہ روایت کہتی ہے کہ عاتق رقبہ مومنہ یعنی مومن کو آزاد کرو. تو اب یہ آ کے تخصیص کر دے گا. اب ہمیں یہاں اس روایت سے اور دوسری روایت کو ملا کر سمجھ میں آئے گا کہ یہ کہ وہی مطلق صحیح ہے یا یہ مقید کے ساتھ ضروری ہے. ایک تیسری روایت کی ضرورت پڑے گی ورنہ ایک مطلق روایت اور ایک تخصیص روایت آ کر تخصیص کر دے گی اس کو. اور اگر قرینہ نہ ہو تو انسان کہے گا کہ ایک غلام کو آزاد کر دینا کافی ہے لیکن بہتر یہ کہ مومن غلام کو آزاد کرے. اور ہر مورد میں خود سے دیکھنا ایک قانون نہیں بنا سکتے. ہر موضوع میں جس میں اس طرح کی روایات آئی ہوں ہمیں قرینوں کو ڈھونڈنا پڑے گا. اگر قرائن نہیں ہے تو پھر ہم آ کر دونوں کو قبول کریں گے. اگر دونوں ایک دوسرے کے تضاد نہیں ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میں ہیں. چاہے واجبات ہوں چاہے مستحبات ہوں سب میں اسی طرح سے. لہٰذا جیسے نماز شب میں 70 بار کہے انشاءاللہ استغفر اللہ کہے یا 30 بار العفو کہے 300 بار العفو کہے یہ مستحب ہے. اگر آپ کے پاس نص موجود ہو معصوم کا قول موجود ہو مجھے دکھائیے. یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ فقہا کے جملے ہیں. اس کو اگر خون کا ایک قطرہ لعاب دہن میں مل کے اتنا ہو جائے کہ لعاب کا حصہ ہو جائے کہ آپ اس کے اندر خون تو یہ استحال ہو گیا لعاب کی طرف لہٰذا بھی پاک ہے. تو اس کو تو اگر مثال کے طور کے بعد تھوک کے ساتھ نکل گیا تو وہ نجس نہیں کرے گا کسی چیز کو. اگر نکل لیا تو کوئی حرج نہیں. لا يحرم ابتلاعها ليش يتنجس اما الابتلاع لا يحرم. ابي بالي في الصوم اما صاحب العروة او بعض الفقهاء في الحاشية يقول حتى لو اور اس کے اندر بہت سے مسائل ہیں جیسے صوم میں روزے میں صار دم قليل ذرة جدا وبعدين استحال هذا الدم في لعاب فمه عمدا يقدر منہ میں اگر وهو صائم لأنه مو دم. روزے کی حالت میں تھوڑا سا خون اس کو دکھائی دیا پھر یہ دھیرے دھیرے یہ خون جو ہے لعاب میں تبدیل ہو گیا اور پھر وہ اس نے نگل لیا. یہاں پہ اس کا روزہ صحیح ہے ولو روزے میں ہے وہ کیونکہ تھوک نکلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا اور یہ خون اب تھوک میں تبدیل ہو چکا ہے. یہ فرق ہے. نفس الشيء الميتة نجس وعدم التذكية في حكم الميتة بعد. دیکھیں مردار نجس ہے اور جس کو صحیح طرح سے ذبح نہ کیا جائے وہ بھی مردار کے حکم میں ہے. هذا فقط الشهيد الثاني رضوان الله عليه وتبعه واحد الصور اللي ببالي من فقهائنا المعاصرين. صرف شہید ثانی نے اس کو بیان کیا ہے اور کسی نے اس کو قبول نہیں کیا ہے. لا 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 اي ميتة وإن كان ميتة في حكم الميتة غير المذكى أو ما لم يدل دليل على أنه مذكى في حكم الميتة بالإجماع. ہر وہ چیز جو صحیح سے ذبح نہیں ہوئی وہ حکم مردار میں ہے اور مردار کا حکم یہ کہ وہ نجس ہے.
أي الإنسان إذا وجد شيء هسه ذهب غير ذهب أي شيء لازم بالمقدار الممكن يبحث عن صاحبه، يعني يخلي عنده ذولاك اللي بالأطراف الدكاكين الموجودة، يسأل من هذا يسأل من ذاك، لا يقول شنو، يقول فشي أحد مضيع فشي، إذا أيس من أن يحصل یا کسی کوئی چیز مل جائے تو پھر اس کو کوشش کرے اس کو ڈھونڈنے کی. الإمام عليه السلام اگر اسے نہیں مل پایا تلاش کے بعد بھی کوئی شخص تو یہ شہر میں امام ہو جائے تو یا تو مرجع تقلید تک پہنچا ہے جامع شرائع تک، یا پھر اس سے اجازت لے کر اس کو امور خیر میں شخص کی طرف سے خرچ کرے. أقل من درهم يعني أقل من نص مثقال فضة، اسأل برا اگر آدھا مثقال چاندی سے کم ہو یہ إذا أقل من هذا يقدر يشيله لنفسه. تو اپنے لیے بھی رکھ سکتا ہے روایت خاص کی وجہ سے. أي القرون الأولى يعني اللي قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، قرون اولیٰ سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے پہلے دیگر انبیاء کے زمانے، جناب آدم، نوح، شیس، اس طرح کے انبیاء کے زمانے. أيام الأنبياء السابقين أيضا على معرفة فاطمة سلام الله عليها دارت. یعنی وہ پرانے زمانے بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت سے اللي أهل الخبرة بے گردش کر رہے تھے. أهل الخبرة احنا مو أهل الخبرة، شلون نميز هذا خمر يوم خمر؟ شلون نميز هذا من القسم الحرام او من جو جس فن کا ماہر اس سے پوچھا جائے گا. مثلا کوئی چیز اعوذ باللہ شراب ہے تو کون طے کرے گا شراب ہے؟ موسیقى حرام. اہل فن آگے بتائیں گے کہ یہ موسیقی ہے یا نہیں، اگر وہ موسیقی ہے تو حرام ہے. شلون؟ اذا لا العرف مو اهل الخبرة، اذا اللي يعرفون عرف نہیں، یہاں پر جو لوگ جانتے ہیں موسیقی اور غیر موسیقی کا وہ ہمارے لیے عرف معیار یہاں پر نہیں ہے، یہاں پر اہل فن کی ضرورت ہے. شنو غناء؟ لا في الروايات وارد كلمة تطبيقه في أهل الخبرة بعد، يعني شوفوا غنا کا لفظ تو روایت میں موجود ہے، لیکن تطبیق دینا کہ یہ چیز غنا ہے کہ نہیں یہ اہل فن کر سکتے ہیں. یہ جو عام چیزیں ہیں، پانی ہے، اس طرح کی چیز، یہ تو عام لوگ بھی طے کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، لیکن موسیقی کی ایسی چیزیں جو اہل فن طے کریں کہ یہ موسیقی ہے کہ نہیں ہے. ایک پورا فن ہے موسیقی. لا إذا تدري صاحب الفضة راضي بتاخذه إيه، أما إذا ما تدري راضي أو لا لازم تقول له ترضيه. أي ما يخالف. لا يحل مال امرئ، هذا اللي يوقع منه مال. ضروری ہے کہ جو شخص کا مالک ہے اس سے اجازت لی جائے. کسی کی مال کسی دوسرے پہ حلال نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ خود آ کر اس کو حلال کرے آپ کو. اگر آپ کو کوئی چیز بہت معمولی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی الگ بحث ہے، لیکن اگر کوئی چیز قیمتی ہے تو اس کے مالک کی رضایت ضروری ہے. اللي عنده ضيوف ولازم باكر ظهر يجون عنده ضيوف غدا، هذا يروح برا ينتظر بالبيت الضيوف، يشتري اشياء ولا ما يشتري اشياء. يعني منو وہ انسان جس نے کل دوپہر میں جس کے ہاں دعوت ہے، کچھ لوگ آئیں گے، تو یہ انسان اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا یا ان کے لیے انتظام کرے گا؟
گھر میں بیٹھا رہے گا یا ان کے کھانے پینے کا انتظام کرے گا, دیگر چیزوں کا انتظام کرے گا. ان منتظر کا مطلب یہ کہ انسان جو کسی کا انتظار کر رہا ہے اس کے لیے انتظام کرے. ہمارا ذمہ داری بھی یہی ہے. ضرر ماكو بس مكروه لأن الأئمة ما يرضون أن الإنسان في أيام الأفراح يسوون أمور عزاء لأنهم هم قالوا يفرحون لفرحنا ويحزنون. انہوں نے دیکھیں ائمہ نے ہم سے فرمایا کہ ہمارے شیعہ ہماری خوشی میں ہمیں خوش بناتے ہیں اور ہمارے غم میں اپنا غم مناتے ہیں. تو ہمارے غم اور خوشی ائمہ علیہ السلام کے حکم سے ہے. بله یعنی نام خدا یعنی این ذکر این یعنی تذکر. یک ذکر هست و یک ذکر. ایک ذکر ہوتا ہے ایک ذکر ہوتا ہے. تذکر یعنی انسان کسی کو کسی یاد دلانے کے لیے. قلوب با ایمان آدم مومن وقتی که به یاد خدا میاد یعنی ایک مومن انسان جب یاد خدا میں آتا ہے چاہے یا اللہ کہے چاہے سبحان اللہ کہے همه چیز در اختیارشه کیونکہ ہر چیز اس کے اختیار میں ہے, ظلم بھی نہیں کرتا ہے. ظلمهای بندش انگوش بذاره و نگذره از یک ظلم. نه خدا که انگوش نداره, انگوش بذاره یعنی عنایت کنه. وقت لہذا بھی ممکن ہے خدا کسی ایک ظلم کو سو نہ چھوڑے تو اس کے اندر خدا نکرده یه جا حساسیت عمل کنه, اونم نه حساسیتی که ما میگیم همون خود الغایات. البتہ ممکن ہے یعنی ایک خوف رہتا ہے خدا کس ظلم کو پر یا ہماری کس غلطی پر زیادہ سخت نتیجہ دے. ایسا انسان رحمت واسعه خدا, عفو خدا, کرم خدا, جب انسان خدا کے کرم کو دیکھتا ہے, اس کی معاف کرنے کو دیکھتا ہے, یاد کرتا ہے, اس کو اطمینان ہوتا ہے, اس کا دل مضطرب نہیں ہوتا, اس کا دل مطمئن ہو جاتا. دونوں چیزیں ہیں, یعنی ذکر خدا سے خوف بھی آتا ہے, اطمینان بھی آتا ہے. شنو؟ هاي مو رواية, هاي مو رواية, كلام بعض العلماء صحيح. يعني واحد صدق يريد يكون خادم للحسين عليه السلام, هذا هواي مرتبة. انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ متقی ہو, پرہیزگار ہو اور لوگوں سے رضایت کو طلب کرے. خادم الحسين لازم بالشكل يكون متقي, يكون عادل, يكون ورع. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. أهلا وسهلا, أهلا وسهلا, أهلا ومرحبا, إن شاء الله مقبولة مذكورة. أهلا وسهلا.